السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں جیسے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کو معاف کرے۔ تو اب ان آیتوں میں ان سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں بیان ہے، جس میں مخاطب کیا گیا ہے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ جو زیادہ تر ورسز مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کے معاملات میں او بلیورز یا ایھا الذین آمنوا یا ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ تم مال، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے، بالباطلی، ناحق طریقے سے۔ مطلب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ناحق مال کھانے سے منع فرما رہا ہے، تو مال کا یہاں تأکلوا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا حرام ہے، یعنی اگر آپ کسی سے کوئی چیز چھین کر کھا لیتے ہیں تو بس وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنا، یعنی کسی کے مال میں بغیر اس کی اجازت ہے، چاہے وہ ایک پینسل ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ بغیر کسی کی پرمیشن سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، جیسے آج کل نارمز بن گئے ہیں، کوئی چیز نیچے جو مل گئی اٹھا لی اور رکھ دی، تو یہ قطعاً جو ہے وہ ناجائز ہے، یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، مطلب اس کی پرمیشن کے بغیر ناحق طریقے سے مت کھاؤ یا استعمال نہ کرو۔ یہاں کھانے کا مطلب صرف کھانا ہی نہیں ہے ایکچولی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ الا ان تکون تجارتاً، مگر اگر تجارت کی غرض سے تم، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہو یا بزنس کی غرض سے جو ہے وہ تم مال ایک دوسرے کا استعمال کر رہے ہو، ان تراض منکم، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ، تو پھر یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے۔ تو تجارت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ایک جو ہے وہ ایک سورس آف انکم ہے، مطلب جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے، اور میکسیمم ہمارے جو جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا جو ہے وہ جو پروفیشن تھا وہ تجارت ہی تھا۔ ایون پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تاجر کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تاجر ہی فاجر ہیں، اس پر یعنی گناہگار ہیں۔ اس پر ایک صحابی نے پوچھا کہ لیکن تجارت تو کیا اللہ نے جائز نہیں کی ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ جھوٹ بول کر اور قسمیں کھا کر اور اپنی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیچتے ہیں تو یہ فاجر ہی ہیں نا۔ یعنی تجارت میں اللہ نے برکت بھی بہت رکھی ہے، لیکن تجارت کے اندر باریکیاں بھی ہیں کہ اگر کوئی اپنا مال جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اچھا مال دکھا کر اور برا بیچ دیتا ہے، یا پھر اس کی قیمت سے جو ہے وہ زیادہ، کئی گنا زیادہ اس مال کے اوپر پروفٹ لیتا ہے یا نفع لیتا ہے، ہاں جتنا اس کا بنتا ہے پروفٹ، ظاہر سی بات ہے بزنس انسان کرتا ہی پروفٹ کے لیے، تو وہ پروفٹ جائز ہے، لیکن ناحق طریقے سے پروفٹ لینا بھی، یعنی اس کے اوپر نفع لینا بھی ناجائز ہے، جس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے آیتوں میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اور ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی قتل مت کرو۔ اب ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ یہاں پر یا تو خودکشی دو معنی لیے جا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کیونکہ مومن جسد الواحد کی طرح، یعنی ایک جسم کی طرح ہے، تو اگر آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ناحق قتل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے بھائی کو قتل کرنا مطلب اپنے آپ کو قتل کرنا، اور کسی ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو یا تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یہ میننگ بھی لی جا سکتی ہے، اور خودکشی کی میننگ بھی لی جا سکتی ہے کہ اپنے جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ یا تو ایکچوئل خودکشی بھی اس سے لی جا سکتی ہے مراد، یا پھر یہ کہ اس طرح کے اعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اگر تم جو ہے وہ کسی کا مال ہتھیا رہے ہو، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یا ظلم کر رہے ہو اور ظلم کے طریقے سے کسی کا مال ہتھیا رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یعنی کسی کے مال کو ناحق طریقے سے یا پھر کسی کے اوپر ظلم کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی، یعنی مسلمان انسانوں کے اوپر بھی اور مسلمانوں کے اوپر بھی اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ تو ظلم اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما،
انڈیڈ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. یعنی تم ایک دوسرے کے اوپر کیسے ظلم کر سکتے ہو یا اپنی جانوں پر کیسے ظلم کر سکتے ہو، جبکہ تم اگر اللہ کی صفت دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہی الرحمن اور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی مہربان ہے تم پر، پھر تم کیوں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو اور یا پھر کسی دوسرے پر ظلم کر رہے ہو؟ تو ظلم کرنا چاہے کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو وہ قطعاً حرام ہے اور ظلم کی کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس معاشرے میں جو ہے وہ ظلم ہو وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ظلم اور ناانصافی قطعاً برداشت نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر.